اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی سیدنا محمد معدن الجود والکرم وآلہ وسلم۔ سامعین و ناظرین اکرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کا ہمارا موضوع یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی ملاقات کیوں اور کیسے، یہ موضوع ہے۔ تو دیکھیں، اللہ تعالیٰ نے ہمیں پیدا فرمایا ہے، اور تھوڑا سا اس میں یہ کہتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ نے بلکہ فرمایا کہ تم عقل سے کام لو، یعنی زندگی سوچ سمجھ کے گزارو، تو اور تم جانور نہیں ہو جن میں سوچ سمجھ نہیں ہے۔ اور اللہ تعالیٰ نے ایک جگہ ہمیں مثال بھی دی ہے کہ ان کی مثال جانوروں کی سی ہے کہ وہ سوچتے سمجھتے نہیں ہیں۔ تو ایک بات تو یہ ہے، اس میں بنیادی بات یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی ملاقات کو اگر آپ سمجھنا چاہتے ہیں تو آپ کو عقل سوچ سمجھ سے کام لینا ہوگا۔ اگر آپ محسوس کریں تو ہم زندگی بنا سوچے سمجھے گزار رہے ہیں، اور ہماری سوچ سمجھ صرف ظاہر تک محدود ہے۔ ظاہر کے بارے میں ہم سوچتے ہیں، اور ظاہر ہی ہماری سوچوں کا محور ہے اگر آپ دیکھیں، اور کوئی سوچ ہی نہیں ہے ہماری۔ ایسا ہے کہ نہیں ہے؟ ہم سوچتے تو ضرور ہیں، لیکن ہر انسان ظاہر کے بارے میں سوچتا ہے، باطن کے بارے میں کوئی سوچنے کے لیے تیار نہیں ہے۔ یہ بھی ایک مسئلہ ہے۔ اللہ اکبر۔ تو یہ بڑی پریشان کن بات ہے۔ کیوں؟ کہ ہمارا اصل جو ہے وہ تو باطن ہے، ظاہر تو ہمارا اصل نہیں ہے۔ اس جسم میں تو ہم رہ رہے ہیں، یہ تو ایک مکان ہے، ایک کمرہ ہے، ایک مکان ہے، اس میں ہم رہ رہے ہیں۔ جو اصل ہے، تو دیکھیں مکین کی اہمیت، یعنی مکان اور مکین دو چیزیں ہیں۔ مکین جو رہتا ہے اور مکان جس میں رہتا ہے۔ تو آپ کا مکان مطلب اصل تو مکین ہے، اصل جو رہنے والا ہے۔ مکان کی تو کوئی اہمیت نہیں ہے، اسی طرح ہمارے اس مکان کی تو کوئی اہمیت نہیں ہے۔ ہم اس سے پہلے تھے، موجود تھے عالم ارواح میں، جو کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں بتایا، اللہ کے رسول نے بتایا کہ تم اس سے پہلے بھی موجود تھے، اور ہم پہ ایک نیند طاری کر دی گئی تھی عالم ارواح میں۔ اللہ تعالیٰ نے ہمیں پیدا کیا اپنے نور سے، یہ بات بھی نوٹ کر لیں۔ ہماری جو مادہ تخلیق ہے روحانی، روح کی، وہ نور ہے، اور فرشتوں کے بھی مادہ تخلیق جو ہے نور ہے۔ اور ہماری حقیقت، میں بہرحال پہلے یہ مکان و مکین کی بات کر رہا ہوں کہ دیکھیں، پہلے تو آپ دیکھیں کہ میں ہوں کون، اپنے آپ کو پہچانیں۔ موضوع کیا ہے؟ اللہ کی ملاقات کیوں اور کیسے۔ لیکن اس سے پہلے آپ اپنے آپ کو پہچانیں کہ آپ کون ہیں۔ آپ تو ایک مکین ہیں جو ایک مکان میں رہ رہے ہیں، ایسا ہی ہے نا؟ ایک مکین ہوں، اس مکان میں رہ رہا ہوں، یہ میری اصل نہیں ہے جو کچھ آپ کو نظر آ رہا ہے، نہ آپ کی وہ اصل ہے جو آپ کو نظر آ رہی ہے۔ لیکن آپ دیکھیں کہ ہماری سوچ تو صرف ظاہر تک محدود ہے عام طور پہ۔ یہ بڑی خطرناک سوچ ہے۔ اگر کوئی ایسی سوچ رکھتا ہے کہ وہ ظاہری کے بارے میں، ظاہر ہی اس کا اوڑھنا بچھونا ہے، تو یہ شخص نقصان میں ہے۔ یہ بات بھی نوٹ کر لیں۔ جس کا اوڑھنا بچھونا ظاہر ہے، وہ شخص نقصان میں ہے۔ سورہ عصر کا مطالعہ کریں نا، جو بھی ہے۔ لیکن دیکھیں، مکین اور مکان کی ہم بات کر رہے ہیں، اور اصل جو میرا موضوع ہے وہ اللہ کی ملاقات۔ ہم یہ دنیا اور یہ کائنات اللہ تعالیٰ نے کس کے لیے بنائی ہے؟ ہمارے لیے۔ اس کا مرکزی فائدہ اٹھانے والا اس کائنات کا کون ہے؟ انسان ہے کہ نہیں؟ ساری کائنات اللہ تعالیٰ نے میرے لیے اور آپ کے لیے بنائی ہے، اور مجھے دنیا کے لیے نہیں بنایا۔ یہ اللہ کے رسول نے ہمیں بتایا۔ دنیا ہمارے لیے ہے، ہم دنیا کے لیے نہیں ہیں۔ دیکھیں، ہر ایک بات پہ آپ سوچا کریں نا،
ہم دنیا کے لیے نہیں، لیکن ہم دنیا ظاہر کے لیے گزار رہے ہیں، ہم سے اپنا باطن بھول گیا ہے، اور ہم اپنے اللہ کو بھی بھلا بیٹھے ہیں۔ تو یہ پریشان کن بات ہے، بہت پریشان کن بات ہے کہ آپ جس لیے آئے ہیں وہ تو آپ نے نظر انداز ہی کر دیا، اور ساری توجہ آپ نے ظاہر پر کر دی، اور ظاہر کی کامیابی کو آپ اصل کامیابی سمجھنے لگے، اور آپ کی ساری زندگی ظاہر کے گرد گھوم رہی ہے، یہ میں، یہ میری بیوی، یہ میرے بچے، یہ میرا مکان، یہ میرا کاروبار، اور یہ میرا مستقبل۔ اس کے علاوہ کوئی سوچ ہے ہماری؟ عام طور پہ کچھ سوچ ہے اس کے علاوہ؟ تو یہ تو نقصان دہ بات ہے نا کہ ہم سے اپنا آپ ہی بھول گیا ہے۔ اصل میں ہوا کیا ہے؟ اصل میں ہم نے تو اللہ کو بھلا دیا ہے۔ اللہ سے ہمارا کوئی نہ کنیکشن ہے، نہ رابطہ ہے، اور نہ ہم رابطہ کرنا چاہتے ہیں اپنے اللہ سے، رابطہ جوڑنا بھی نہیں چاہتے۔ اللہ کیا ہے، کیسے اس کے نزدیک ہوا جائے، اور کیسے اس سے تعلق جوڑا جائے، یہ ہمارا مسئلہ نہیں ہے۔ اللہ کیا ہے، کون ہے، اس کی معرفت کیا ہے، اللہ سے قریب کیسے ہوا جائے اور اس سے تعلق کیسے جوڑا جائے، یہ ہمارا مسئلہ نہیں ہے۔ ہمارا مسئلہ کیا ہے؟ ظاہر، دنیا کیسے ظاہر، ہم کیسے کامیاب زندگی گزاریں گے، ظاہری، اپنے بچوں کو ظاہری طور پہ کیسے کامیاب کریں گے، ہماری سوچ کا دائرہ اسی طرف گھوم رہا ہے۔ یہی ایک دائرہ ہے، ظاہر کے گرد انسان گھوم رہا ہے۔ یہ ایک رویہ ہے، جب سے انسان پیدا ہوا ہے اس کا یہ رویہ آ رہا ہے۔ اس کی اطلاع کے لیے اور اس کو خبردار کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے پھر پیغمبر بھیجوائے، اور پیغمبر نے آ کے انسان کو اس کی منزل بتائی ہے، اس کا راستہ بتایا ہے، اور اس کا طریقہ بھی بتایا ہے۔ یہ بات نوٹ کر لیں، پیغمبر آتا ہے انسان کو اس کی حقیقت بتانے کے لیے، اس کی منزل بتانے کے لیے، منزل کا راستہ بتانے کے لیے۔ اللہ تعالیٰ نے اس کو اس لیے یعنی یہ انتظام کیا ہے اللہ تعالیٰ نے۔ دیکھیں، ہمارا رب ہماری ضروریات سے ناواقف نہیں ہے۔ ہمارے پیدا کرنے سے پہلے اس نے دنیا میں ہمارے رہنے کے انتظامات کر دیے، زندگی کے سارے انتظامات کر دیے۔ آپ دیکھ لیں، آپ جو بھی آپ یعنی جس آب و ہوا میں آپ سانس لے رہے ہیں، جو بھی آپ کھا رہے ہیں، جہاں رہ رہے ہیں، وہ سب آپ دیکھ لیں، سب آپ کی ضروریات اللہ تعالیٰ نے۔ اب یہ تیل ہے مثال کے طور پر، پیٹرول، یہ کوئی آج تھوڑی پیدا ہوا ہے، یعنی آج کی، یہ تو کروڑوں سال پہلے موجود تھا۔ اپنے وقت پہ اللہ تعالیٰ نے، انسان نے ڈسکور کیا ہے، اللہ تعالیٰ نے اسے راستہ دکھایا۔ گیس ہے، پیٹرول ہے، یہ سب کچھ، ساری نعمتیں اللہ تعالیٰ نے میرے لیے بنائی ہیں۔ یہ پیٹرول اللہ تعالیٰ نے کس لیے بنایا ہے؟ کون سی مخلوق کے لیے بنایا ہے؟ ابھی یعنی آپ ساری گاڑیاں آپ کی کھڑی ہیں، پیٹرول گیس ہے جس پہ چلتی ہیں۔ تو دیکھیں، یہ میں آپ سے یہ کہہ رہا ہوں کہ ہم جو عقل جہاں استعمال کرنی ہے وہاں ہم عقل استعمال نہیں کرتے۔ ہماری عقل بس سوچ فکر صرف ظاہر تک محدود ہے، اور اسی میں ہم خوش ہیں۔ ظاہر پہ خوش ہے، ظاہر کی ہی سے امنگ ہے، ظاہر کی اسے آرزو ہے، مزید ہو جائے، مزید بڑھ جائے دنیا، کچھ مزید ہو جائے۔ الہاکم التکاثر حتی زرتم المقابر، ہے کہ نہیں؟ زیادتی کی ہوس جو ہے اس نے تمہیں غفلت میں ڈال دیا ہے، یہاں تک کہ تم مقبروں میں جا پہنچتے ہو۔ جلد تمہیں پتہ لگ جائے گا، کلا سوف تعلمون ثم کلا سوف تعلمون۔ تو بہرحال یہ ہے، اللہ تعالیٰ کی ملاقات کیوں ہے، کیسے، میں آپ سے یہی کہہ رہا ہوں، لیکن بات کرتے ہیں ایک وقفے کی بات۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ مولاي صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم۔